अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। मरीम नवाज़ पाकिस्तानी सियासत के अंदर तो अहम किरदार हैं और इसी वजह से उनकी एक एक मूव ख़बर बन जाती है। वो लाल रंग के कपड़े पहने तो ख़बर, वो किसी जगह पर तस्वीर उतराएँ तो ख़बर, उनके हाथ में गिलास हो तो ख़बर, वो कि लेदर बैग पकड़ लें तो ख़बर, वो कि जूता पहन लें तो ख़बर। लोग उनकी इस बात पर हर एक एक हरकत पर नज़र रखते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं और उसके साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं। चूँकि वो सेलिब्रिटी भी हैं लिहाजा उनकी हर एक मूव पर लोगों को नज़र होती है और ख़ास तौर पर उनके जो सियासी मुखालफीन हैं वो तो इस ताक में रहते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की कोई एक चीज़ ऐसी हमारे हाथ में आए और उसके बाद हम एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। जूता पहने तो उसके बाद फौरी तौर पर इस बात की तलाश शुरू हो जाती है कि मरीम नवाज़ ने ये जो जूता पहना है, ये जूता कहाँ से आया, कितने में मिला, किस ब्रांड का है। फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज़ होता है और उसके बाद ट्विटर के ऊपर गेम का आगाज़ हो जाता है, शुरू हो जाता है। अभी ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये मुहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के कल के जलसे की तस्वीर है जो उन्होंने वादी नीलम में किया शारदा के मुकाम पर। और उस जलसे के अंदर उनको एक लोकल हैंडमेड सूट भी दिया गया और साथ एक ज्वेलरी सेट भी दिया गया जो उन्होंने जलसे के दौरान अपने गले में पहना हुआ था। और वो चूँकि एक हैंडमेड जो है ज्वेलरी सेट है जो कश्मीर की एक ट्रेडिशनल एक जैसे कह सकते हैं हम तोहफ़ा है जो उनको दिया गया, वो उन्होंने पहन लिया। और उसके बाद फिर ट्विटर पे काम शुरू हो गया कि जनाब मरीम साहिबा ने एक इंटीक ज्वेलरी पहनी हुई है, लिहाजा ये इंटीक ज्वेलरी उनको कहाँ से मिली, ये कितने की मिली, कहाँ से आई। और बाद में जिसने वो तोहफ़ा दिया था उसको आके इस बात का बताना पड़ा कि जनाब ये कोई इंटीक ज्वेलरी नहीं है, ये कश्मीर की एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जो हैंडमेड होती है और जो हम किसी भी अपनी पसंदीदा शख्सियत को तोहफ़े के तौर पर अमूमन पेश की जाती है। खैर ये मामला भी यहाँ पे रुका नहीं था कि मरीम साहिबा की एक तस्वीर आ गई जो उन्होंने वादी नीलम में रिवर नीलम के बिल्कुल साथ उतारी थी और साथ उन्होंने उस पर कैप्शन लिखा हुआ है जो भी तस्वीर आपको नज़र भी आ रही है स्क्रीन पर। क्योंकि दरिया के उस पार मकबूजा कश्मीर है, दरिया के इस पार आज़ाद कश्मीर है। मरीम नवाज़ ने ऊपर लिखा कि एक दिन हम उस धरती पर भी जाएंगे। तो उसके बाद एक और तस्वीर फ़ोटोशॉप तस्वीर को जारी किया गया जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की उसी मुकाम पर तस्वीर को बनाया गया और फिर ये बताया गया कि जनाब जहाँ पर बाप आया था वहाँ पर बेटी भी आई है। और उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट कर दिया और दोनों तस्वीरों को साथ मिलाया। फिर उन्होंने तस्वीर के ऊपर दायरे लगाए, ये तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने वो दायरे इशारे लगाए कि ये कैसा इत्तफाक है कि मरीम साहिबा ने जिस जगह पर तस्वीर उतरवाई थी वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने भी तस्वीर उतरवाई और वक्त अपनी जगह पर कैद रहा कि पीछे जो दरख्त है वो भी उसी जगह पर मौजूद है, वो जो सब्ज़ा है वो भी बिल्कुल वैसा है। ये जो ज़मीन के ऊपर एक जगह पर निशान लगाया था कि यहाँ पर जो कचरा है वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, सूखे पत्ते जो होते हैं वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है और मरीम साहिबा की तरफ भी वैसे ही पड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ ये जो दरख्त के ऊपर एक छोटी सी जगह पर तो 2-3 शाखें निकली हुई थी जनाब, ये इस तस्वीर में भी वो शाखें हैं, वो उस तस्वीर में वो शाखें हैं। और उसके बाद शहबाज साहब ने एक मुकम्मल तौर पर एक तकरीर की और जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब सारे झूठे हैं, ये झूठों का एक फैमिली है और जब इनसे पूछा जाता है सब कुछ तो वो झूठ होता है और ये सच सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब खामोश रहते हैं। और मरीम साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे तो ऐसी कोई तस्वीर दी नहीं। और बाद में जब लोगों ने शहबाज गिल साहब के ट्वीट के नीचे उस ट्रेंडिंग के ऊपर जवाब दिया तो उसके ऊपर किसी जगह पर एक जवाब ये भी आया कि जनाब ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी, अब उन्होंने वो तस्वीर डिलीट कर दी है, लिहाजा ये तस्वीर अब आपको उनके अकाउंट पे नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरीम साहिबा को चूँकि मैं ख़ुद भी फॉलो करता हूँ, उन्होंने तो ऐसी कोई तस्वीर पोस्ट ही नहीं की थी, लिहाजा जो चीज़ पोस्ट ही नहीं हुई तो उसके ऊपर उस फ़ोटोशॉप करके नया इल्ज़ाम लगा देना वो भी बड़ी अजीब सी बात है। फिर एक और ट्रेंड चल गया, मरीम साहिबा ने अमूमन अपने हाथ के अंदर एक वो जो जिसे हम कहते हैं ग्लास था जो आजकल एक मॉडर्न सी आ चुका है, वो एक जिसे हम कह सकते हैं थर्मस टाइप ग्लास होते हैं जो आम तौर पर अवेलेबल होता है। उसके अंदर लोग अपना पानी, चाय या कॉफ़ी रखते हैं ताकि वो गर्म रहे, ठंडी ना हो सके। अगर उन्होंने चाय या कॉफ़ी रखनी है तो वो भी रख लेते हैं ताकि वो गर्म रहे, या पानी रखना होता है तो वो भी रख लेते हैं ताकि ठंडा रहे। अब वो ग्लास के ऊपर बहस शुरू हो गई जनाब कि ये ग्लास की हकीकत क्या है, मरीम साहिबा जहाँ पे जाती हैं ये ग्लास अपने साथ क्यों रखती हैं, इस ग्लास की कहानी क्या है, ग्लास कहाँ से आया, इसके अंदर जो चीज़ है वो कहाँ से आई। और ये कोई टोना करती हैं मरीम साहिबा
یہ گلاس ہاتھ میں پکڑ کے یا کوئی اور کوئی تویزوں والا پانی ہے، یہ عجیب سی بکواسیات جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصل جو اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو حقائق ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کے لیے یہ جو متنازع ٹرینڈز ہیں یہ چلائے جاتے ہیں۔ کل اسی طریقے سے کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ تھا لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں، جو پاکستان ہار گیا وہ میچ، اس میچ کو دیکھنے چلے گئے سلمان شہباز صاحب، جو شہباز شریف صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اور کل اتفاق ایسا تھا کہ انہوں نے احتساب عدالت میں اپنی پیشی بھی تھی ان کی، اور اس میں انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ میرے ساتھ جو ایف آئی اے کے اندر جو پیشی تھی وہاں پہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کس طریقے سے تضحیک امیز رویہ اختیار کیا گیا۔ تو وہ معاملہ رات کو اس کے بعد ایف آئی اے کے حوالے سے اے آر وائی ٹی وی پر وہ چلنا شروع ہو گیا ٹکرز کے جناب۔ اصل کہانی شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں بتائی، اصل کہانی یہ تھی کہ ان سے ہم سوال پوچھتے تھے گندم تو وہ جواب دیتے تھے چنا، اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئی۔ اور وہ چونکہ سلمان صاحب میچ دیکھنے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی ایک تصویر اتاری، اور وہ تصویر اتار کے انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، ٹویٹر پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی۔ اس کے بعد پھر آ گئے شہباز گل صاحب میدان عمل میں، اور انہوں نے ایک اور ٹویٹ جھاڑ دیا اس تصویر کے اوپر کہ یہ دیکھیں یہ کیسی اولاد ہے جو موجود نہیں ہے اس وقت جب ان کے والدین کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آ کے ریلیف دیا جائے، بنسبت اس کے کہ وہ آ کے اپنے باپ کو اس مقدمے سے بیل آؤٹ کریں۔ وہ لارڈز میں کھڑے ہو کے تو تصویریں اتار رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگر ہم دیکھیں تو شہباز گل صاحب کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ جو سلمان شہباز ہیں ان کو آ کے تو مقدمات کا سامنا کرنے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دنیا بھر سے کٹ کے رہ جائیں، انہوں نے کوئی اپنی سوشل لائف نہ کریں، وہ جا کے میچ نہ دیکھ سکیں، وہ کسی جگہ پر جا کے کھانا نہ کھا سکیں، وہ گاڑی نہ ڈرائیو کر سکیں، وہ کسی پارک میں نہ جا سکیں، ایسی تو کوئی پابندی ان پر نہیں عائد نا۔ اب وہ اگر نہیں آ رہے تو اپنے والد کی کانسنٹ سے ہی نہیں آ رہے ہوں گے، یا وہ خود جو بھی ہے معاملہ۔ لیکن اس کے اوپر ہمیں تشویش کا لاحق ہو جانا بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے، اور ہر ایک معاملہ جو بتانے کا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ہر ایک معاملے کو سیاسی نظر سے دیکھنے اور سیاسی پولرائزیشن کے لیے اور سیاسی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کے بہت حد تک عادی ہو چکے ہیں، جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ یہ کام اگر پی ٹی آئی والے کریں تو بھی غلط ہے، اور یہ کام اگر نون لیگ والے کریں تو بھی غلط ہے، اور یہ کام اگر پیپلز پارٹی کرے تو بھی غلط ہے، کہ کسی کو جو اصل معاملات ہیں، جو اصل سیاسی معاملات ہیں، ان کو اگر ہم اس طرح کے جو ایشوز کو اگر ہم یہ جو جعلی قسم کی چیزیں ہیں ان کے ذریعے، نان ایشوز کے ذریعے ہم ان کو چھپانے کی کوشش کریں تو وہ کسی بھی لحاظ سے اس کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ میں ایک اور خبر شیئر کرنا چاہوں گا، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہے، اور بڑی اچھی اور خوشی کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مریم صاحبہ کو اور بھی زیادہ خوشیاں عطا کرے۔ ان کے صاحبزادے کی بات پکی ہو گئی ہے جناب، اور بڑے نواز شریف صاحب کے درینہ دوست ہیں، ان کی صاحبزادی کے ساتھ ان کی بات پکی ہوئی ہے، اور خاندانی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے جنید صفدر صاحب کا اس بچی کے ساتھ، وہ طے کیا ہے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ نے از خود۔ اور وہ بچی کون ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ جو رشتہ طے ہونے والی بات ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ ان کی بات پکی ہو گئی ہے، ان کا شادی ہونے والی ہے، ان کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن بات پکی ہو گئی ہے اور اب ان کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر ایک بنا تھا احتساب بیورو، اور اس کے چیئرمین تھے سیف الرحمان صاحب، جو اس وقت قطر میں ہیں اور وہاں پر اپنا جو بہت بڑا بزنس ہے ریڈکو کا وہ چلا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ریڈکو پلازا آلریڈی موجود ہے، تو ان کی صاحبزادی ہیں، ان کی جو صاحبزادی ہیں سیف الرحمان صاحب کی، ان کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے جنید صفدر صاحب کا، اور اس مہینے کے اینڈ پر یا اگلے مہینے کے شروع میں ان کی باہمی طور پر نسبت باضابطہ طور پر انگیجمنٹ وہ طے ہو جائے گی، اور وہ ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں گے۔ اور یہ مریم صاحبہ کے لیے بھی، کیپٹن صفدر صاحب کے لیے بھی، اور ان کے
جو بھی عزیز و اقارب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ان سب کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو منگنی کی تقریب ہے یہ پاکستان میں منعقد ہوتی ہے یا انگلینڈ میں منعقد ہوتی ہے، اور اگر انگلینڈ میں منعقد ہوتی ہے تو کیا مریم صفدر صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب وہ وہاں پر جا کے اس کو اٹینڈ کر سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو ان دونوں کے جو نام ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بھی اور کیپٹن صفدر صاحب کے بھی، ان دونوں کے نام یہاں پر تو ECL میں ہیں، یہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ جو جنید صاحب ہیں ان کا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور ان کی جو منگیتر ہیں ان کا بھی ساتھ بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو مریم نواز صاحبہ ہیں اور کیپٹن صفدر صاحب ہیں وہ اس میں شرکت کے لیے کوئی پیش رفت کرتے ہیں، کوئی قانون کا دروازہ کھٹ کر آتے ہیں، کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یا کسی بھی گراؤنڈز کے اوپر اس بات کی ون ٹائم پرمیشن لیتے ہیں کہ ان کو لندن جانے کی اور اپنے بچوں کی خوشیوں میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں بالکل 100% شریک ہوں، اور انہیں شریک ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی پھر بحث شروع ہو جائے گی کہ جو کیپٹن جو جنید صفدر صاحب ہیں انہوں نے جو سوٹ پہنا ہے وہ کتنے کا ہے، ان کی جو منگیتر صاحبہ ہیں انہوں نے جو لباس پہنا ہے، انہوں نے جو جولری پہنی ہے وہ کہاں کی ہے، وہ کتنی مہنگی ہے، بنسبت اس کے کہ بچوں کو نئی زندگی کے آغاز پر ان کو دعائیں دی جائیں۔ ہم اپنی طبیعت اور اپنی جبلت کے مطابق یقینی طور پر اس میں بھی وہ نقطے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں پر ہم سوشل میڈیا ٹرینڈز بنا سکیں، جہاں پہ ہم لائکس لے سکیں، جہاں پہ ہم فالوورز بنا سکیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اب اس نے انفیکٹ ہر ایک معاملے کو اس حد تک گلوریفائی کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو لوگ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں خبط کا شکار ہو چکے ہیں اس سارے معاملے میں۔ بلکہ وہ آپ کو یاد ہے عثمان مرزا صاحب جو ایک جوڑے کی ویڈیو بنانے کے چکر کے اندر اس وقت جیل میں ہیں، ان کا بھی ایسا ہی ایک ٹک ٹاک کے اندر ان کا بھی ایک وہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ بلکہ جب وہ گرفتار ہونے والے تھے تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بنا کے چھوٹی سی وہ ٹک ٹاک پہ ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کا بھائی جا رہا ہے 15 دن کے لیے جیل میں، آپ فکر نہ کریں، 10-15 دن میں جلد ہی واپس آؤں گا اور آپ کے ساتھ آ کے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا کے اندر ہم نے یہ جو معاملات کو گلوریفائی کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ کس حد تک جا رہا ہے آگے۔ خیر یہ تو معمولی بات ہے، لیکن جو پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ اس وقت بن رہا ہے اور جو ٹویٹر کے اوپر جو سیاست چل رہی ہے وہ کس رخ پہ بیٹھے گی یہ اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو جنید صاحب ہیں اور ان کی جو منگیتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اور جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں مصائب سے پاک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔